حقیقت یہ ہے کہ وہ خود شیاطین کے تابع ہو رہا ہوتا ہے۔ چین کی زندگی اس کی نہیں ہوتی، اس کے زندگی کے اندر سکون نام کی، آرام نام کی، چین نام کی چیز نہیں ہوتی۔ جس بندے نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا وہ غالباً ملتان سے اس کا تعلق تھا۔ جو سب سے بڑا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے سینے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے یہ جادو کیا چیز ہے، جادو کیسے کام کرتا ہے، اور جادوگر اس جادو کو کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتا ہے۔ یہاں اس سارے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جادو جو ہے یہ بنیادی طور پر شیطانی کھیل ہے۔ جو بندہ شیطان کی مان کر چلے گا، شیطان کو خوش کر کے چلے گا، شیطان کو راضی کرنے کے لیے جو کوشش کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، سینے سے ایمان جتنا خالی ہو جائے گا، قرآن حدیث اسلام سے جتنا دور ہوتا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے جتنا دور ہوتا جائے گا، اتنا وہ جادو کے اندر مہارت پکڑتا جائے گا۔ جادو کے مختلف صیغے ہوتے ہیں، مختلف چلا کشیاں ہوتی ہیں، جس کے اندر وہ شرکیہ الفاظ کو کہتا ہے، اتنا شرک کرتا ہے، شرکیہ الفاظ کہتا ہے، منہ سے غلاظتیں بکتا ہے، بلکہ میں دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہوں گا کہ غلاظتیں کھاتا ہے۔ اور یہ لفظ میں ویسے کہہ نہیں رہا، بلکہ حقیقت ہے کہ وہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کو گندگی کھانا بھی پڑتی ہے۔ شیطان اس کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے گیند کو کبھی ادھر پھینک دیا جائے، کبھی ادھر پھینک دیا جائے۔ وہ اپنے زوم میں خوش ہوتا ہے کہ میں شیاطین کو تابع کر رہا ہوتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود شیاطین کے تابع ہو رہا ہوتا ہے۔ شیاطین اس سے ہر قسم کا ہر وہ گندا کام جو انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرح کے اس سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا چھوٹے بچوں کے ریپ کیس جو ہوتے ہیں، یہ بھی یہی جادوگر کرتے ہیں، اور ان جادوگروں کے پیچھے وہی شیطانی قوتیں، شیطانی دجالی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو انسان جادوگر کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، جادوگر کو استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ اور وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اب مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے، مزید فن سیکھنے کے لیے، مزید چیزوں کے اندر عبور حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ایک تو یہ ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے سینے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب ایمان چلا گیا، اسلام چلا گیا، اس کا اگلا راستہ جو ہے زہر جنت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے جنت بھی نہیں ہے۔ اسلام جب مطلب مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے جنت کیا ہے، زہر ہے، اس کا اگلا راستہ وہ بھی جو ہے نقصان کی طرف جائے گا۔ اور اس سے یہ تو ہے اخروی نقصانات۔ دنیاوی اگر نقصانات کی بات کی جائے تو دنیا کے اندر اس کے اوپر بھی بہت سارے نقصانات آتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ چین کی زندگی اس کی نہیں ہوتی، اس کے زندگی کے اندر سکون نام کی، آرام نام کی، چین نام کی چیز نہیں ہوتی، وہ بے سکونی کے عالم میں رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے اس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے سے اگلے بندے کو گھن آ رہی ہوتی ہے جادوگر کی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر ذاتی نجی کام جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر روڑے ہی روڑے ہوتے ہیں، کوئی نجی کام اس کے سیدھے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے قدرت سے پنگا لے گا تو پھر اس طرح کے انجام بھی اس کو بھگتنے پڑیں گے۔ آخرت کے اندر تو ہے سو ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو۔ اب یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرنا چاہے گا تو اس سے اچھا کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو میں یہاں ایک ضمناً ایک بات ذکر کرتا چلوں۔ میرا دورہ حدیث کا سال تھا، میں دورہ حدیث پڑھ رہا تھا، تو اس وقت ایک کسی مریض کا علاج کیا تھا، تو جس کا میں نے علاج کیا، جس بندے نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا وہ غالباً ملتان سے اس کا تعلق تھا۔ تو وہ ملتان سے جادوگر اسپیشل ملنے کے لیے آیا کہ جس بندے نے علاج کیا میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس آ گئے تو کال کی، رابطہ ہوا، ایسے درمیان میں ایک واسطہ تھا، واسطہ تعلق والا آدمی تھا جو ان سے بھی رابطے میں تھا، میرے ساتھ بھی تعلق میں تھا، تو مجھے بھی رابطے میں فورس کر رہا تھا کہ آپ مدرسے سے بہر اس سے ملاقات کرنی۔ میں نے کہا آپ اس کو مدرسے میں جامعہ میں ہی بلا لیں، یہاں ملاقات ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھائی کا جو پورا ڈسپلن ہوتا ہے وہ متاثر بھی نہ ہو، بہر مجھے نہ جانا پڑے۔ تو وہ بار بار فورس کر رہا تھا، آخر اس تعلق والا تھا، اس تعلق کی بنا پر مجھے بہر جانا پڑا۔ ایک ہوٹل کے اندر ہم وہاں بیٹھے
तो गपशप हुई, तो मैंने ऐसे सरे राह उससे पूछ लिया कि आप वहाँ क्यों नहीं आना चाह रहे थे मदरसे में, जामिया में। तो कह रहा था यार मकसद मसला ये है कि वो जितना मैं इस माहौल में जाता हूँ, उस जादूगर के अल्फाज थे, जितना इस माहौल के अंदर मैं जाता हूँ, नूरानी माहौल में, कुरान और हदीस वाले माहौल में जितना मैं जाऊँ, मस्जिद के करीब जाऊँ, तो उतनी मेरी कुव्वत कमज़ोर होती है, ताकत मुझसे सलब हो जाती है। तो खैर मैंने उसको ये कहा कि देखें, अब यानी आप तो अहले ईमान के करीब जाते ही आपको जाना ही आपके लिए इतना नुकसान दे, कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस दूसरा लफ्ज़ों में उसने अपने दुनिया को जिक्र किया कि देखें हम तो इतना कमा भी रहे हैं, देखें मेरे पास फार्चूनर है और ये है वो है, गाड़ियों का जिक्र करना। मैंने कहा ये तो आर्जी चीज़ है। खैर वो बात आई तय होगी। उसके बाद मैं उस दिन से मुझे एक हैरानगी सी है, देखें कि ये लोग किस कदर जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये बंदे मस्जिद और मदरसे के करीब भी नहीं, कुरान तो दूर की बात है, नमाज तो बहुत दूर की बात है, इन चीज़ों की तरफ भी नहीं जा सकते। बड़े हैरानगी की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। तो जन्नत तो है भी पाकीज़ा जगह, जन्नत जो है वो तो ज़हर है, जितना पाक साफ माहौल जन्नत का है वो तो किसी और जगह दुनिया में नहीं है। वो तो जन्नत का, फिर उस पाक माहौल में ये कैसे जा सकेंगे भाई। तो खैर ये इतनी इनकी जिंदगियों जो है, जिंदगी के अंदर इतनी बेसुकूनी होती है, ये सुकून वाली जगह पे जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये शैतान के पैरोकार हो चुके हैं, शैतान के रास्ते पे है, तो शैतान अब इनको इस तरह इस्तेमाल करता रहेगा। इसलिए ये जादूगर, अगर किसी जादूगर तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है तो उसकी खिदमत में इल्तिमास है कि आप अपनी ज़िंदगी को बचा लें, अपने जिस्म को बचा लें, आप दुनिया को भी बचा लें अपने आप को, और आखिरत तो ज़हर है वो इससे भी बहुत हैबतनाक है, वहाँ भी बचा लें। यहाँ ये जादूगर जो होते हैं ये हर गलत काम इनका काम करता है और हर अच्छे काम में ये पीछे पड़ जाते। हर अच्छे काम से अगर इनका ज़ाती निजी काम होता है वो भी इनसे नहीं हो पा रहा होता। इसलिए जादू से जितना भी हो सके, जादूगरों से और जादू से अपने आप को महफूज रखें। आप महफूज रहेंगे तो आपका ईमान महफूज रहेगा, आपके माल दौलत महफूज रहेगी, आपकी इज्जत नामूस महफूज रहेगी। अगर आप इनके पास जाएंगे, ना आप खुद महफूज रहेंगे, ना आपका अकीदा महफूज रहेगा, ना आपके माल दौलत महफूज रहेगी, ना ही आपकी इज्जत और इस्मत महफूज रहेगी। इन सब चीज़ों के ऊपर मेरे पास ऐसे सैकड़ों किस्म के, हज़ारों किस्म के वाक़ियात हैं जो इस तरह के लोगों के साथ हो चुके हैं। ज़्यादा आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में मज़ीद इंशाअल्लाह इंकशाफात और मज़ीद इंशाअल्लाह इन चीज़ों को हम एक्सपोज करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।